ذوالحجہ کے فضائل، اس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہم نے کیسے گزارنے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ امت اسلام چونکہ اس کا نبی اور آخری نبی کی یہ آخری امت بہت تھوڑی ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت سے اللہ ذوالجلال نے اس امت کے حق میں ایسی راتیں عطا فرمائیں اور ایسے موسم رکھ دیے، ایسے نیکیوں کی بہاریں رکھ دی کہ جس میں انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگوا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال نے ایسی راتیں عطا کی، ایسے دن عطا کیے کہ ایک ایک دن میں ایک روزہ رکھ دینے سے 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ القدر کے اندر کہ تم ایک ایسی رات ہے جو تمہیں مل گئی تو وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد انسان اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے انبار لگوا لیتا ہے۔ اگر دنوں کو دیکھا جائے تو دنوں کے لحاظ سے سب سے افضل ترین جو دن ہے سال کے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتیں دیکھیں تو راتیں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں پورے سال کی راتوں سے بہتر ہیں۔ ان دنوں میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ باقی دنوں میں کوئی نیکی اس سے افضل نہیں ہو سکتی اور اس کے مقابلے میں کوئی نیکی نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہ صحابی جو جان اور مال لے کر گیا اور وہ دونوں اللہ کے دربار مقبول ہو جائیں، یعنی وہ اپنی جان دے کر اللہ کے نذرانے میں پیش کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور اس کا مال بھی باقی نہ بچے، اس کا اجر تو زیادہ ہے، اس کے علاوہ کسی کا اجر اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دنوں کے مقابلے پر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے مقابلے پر باقی دنوں کا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم ان دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں جو عمل کریں گے باقی دنوں میں وہ ہم کریں گے تو اس کی فضیلت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، اس کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا افضل۔ یہ دن ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دن سال کے قیمتی ترین ایام ہیں۔ آپ سب کو یہ اس لیے ریمائنڈر دلایا جا رہا ہے کہ شاپنگ میں یہ وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ اپنے اوقات کو بہترین بنانے کے لیے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، یہ افضل ترین اعمال ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کے مقابلے پر کوئی اور دن عظمت اور فضیلت والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابن عمر، واقعی اس دن کے مقابلے میں کوئی اور دن اس سے بڑھ کے عظمت اور فضیلت والا نہیں ہو سکتا۔ اتنے قیمتی ایام ہیں جن میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور کوئی عمل بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اب ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی سب سے زیادہ تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اور حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آوازیں بلند کرنی ہے۔ اس سے انسان نے مالک کے ہاں اعمال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ عمل کرتا ہے، ایسے عمل کرنے کی وجہ سے میں انسان کے اعمال کو، اس کی بلندیوں کا انعام اس کے درجات میں لکھ دیتا ہوں، اس کو میں ایسا ریوارڈ دیتا ہوں کہ اس کی نامہ اعمال جو ہیں وہ بہت زیادہ، اس کا انعام بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چاند نظر آنے کے بعد ساری نیکیاں بہت عظیم ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی افضل ہے، سارا کچھ افضل ہے، لیکن جو سب سے افضل ذکر ہے، عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب ذکر میں افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ۔
سب اعلیٰ ہے، ٹاپ کلاس پہ اللہ ذوالجلال نے اس کو کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت کا اقرار اور اعلان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو اتنی عبادت کرتے کہ بظاہر یوں لگتا کہ کہیں یہ ہلاک ہی نہ ہو ڈالیں، اپنے آپ کو کہیں یہ ہلاکت میں نہ ڈال لیں۔ ان کو بالکل بھی کوئی شغل نہ ہوتا، کسی کام میں ان کا دل نہ لگتا، صرف اور صرف وہ اللہ کی تکبیرات، تحلیلات اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جاب بھی کرنی ہے، ڈیوٹی بھی کرنی ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، لیکن اب ان کے مابین ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم اپنی جاب کر رہے ہیں لیکن زبان ہم اپنے اللہ کے ذکر سے تار رکھیں گے، کچن میں کام کر رہے ہیں، کھانا ہم بنا رہے ہیں، تو آپ اپنے پاس تکبیرات پلے کر دیں، ایک ایسی آڈیو تکبیرات کی اس کو پلے کر دیں، پھر آپ اپنے کچن کے اندر کوئی ایسا کاغذ جو ہے اس کو لگا دیں، چسپا کر دیں، بار بار آپ کی نظر اس پر پڑے۔ آپ ایسے اپنے کسی وال پر کوئی ایسا پیپر چسپا کر دیں کہ آپ کی بار بار ادھر نظر پڑے اور آپ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے چلے جائیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اپنی زبان کو ہلا کر ان اوقات کو عبادت میں گزار سکتے ہیں، تو آپ ان ایام کی عظیم ترین نیکیوں سے بہت بڑی نیکی کو حاصل کر لیں گے۔ اور اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو تر رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مگن رکھنا ہے، اور گناہوں سے دامن چھوٹ جائے گا ایسے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو دیکھیے گا ہم بہت بڑے بڑے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جب ہماری زبان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر میں مصروف رہے گی تو پھر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہمارا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی بات کر سکیں۔ پھر ہم اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں گزارتے چلے جائیں گے۔ خاموش ہم نے نہیں بیٹھنا، اپنے دل میں یہ عہد کر لیں، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری آپ سب سے یہ پرزور درخواست اور اپیل ہے کہ اپنی زبانوں کو آپ سب نے خاموش نہیں رہنے دینا، اللہ کے ذکر سے تار رکھنا ہے، بلکہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہوئے اپنا دن سارے کا سارا اللہ کی یاد میں گزار دینا ہے۔ انشاءاللہ نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکتیں ڈال دے گا۔ جب ان 10 دنوں میں انسان پریکٹیکلی طور پر اپنے آپ پر اللہ کا ذکر لاگو کر لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی عادت پڑ جائے گی کہ 10 دن گزر بھی جائیں گے، لیکن پھر بھی ان 10 دنوں کے گزرنے کے بعد بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تار رہنا شروع ہو جائے گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ 10 دن سال کے افضل ترین اعمال کیوں ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی عبادتوں سے مراد روزہ بھی رکھا جاتا ہے، پھر نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پھر اس میں ذکر اکٹھا ہو جاتا ہے، حج ہے، اللہ اکبر کبیر، اس میں سارے جو بڑے بڑے اعمال ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دن سال کے افضل ترین ایام ہے، اس لیے ہم سب نے ان ایام کو اپنے لیے قیمتی ایام بناتے ہوئے، اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے ہم نے اپنے اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ اگر کوئی اس چینل پر نیو ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سب کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔